اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. آج کی گفتگو در حقیقت 3 سوال اور اس کے جواب. ایک سوال یہ ہے کہ علم دین کی ضرورت ہی کیا ہے، کیوں حاصل کریں ہم، اتنا ٹائم کیوں خرچ کریں ہم، چھٹی بھی ضائع کریں ہم، درست. اور پھر وہی والی بات ہے کہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے وہ سارا لگا دیں ہم یہیں پر، تو کیوں کریں ایسا. ایک دوسرا یہ کہ خواتین کے حوالے سے چلیں جی ہم نے طے کر لیا کسی بھی وجہ سے کہ سیکھنا ہے. اب سیکھنے کے حوالے سے پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے، سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے ہمارا، درست. یہ 2 چیزیں. اور تیسرا یہ کہ گھریلو مصروفیات کے ساتھ، البتہ اگر جملہ انہوں نے تو گھریلو پوچھا ہے سوال کی میں جو آیا ہے، لیکن اس کو ہم گھریلو کی بجائے موبائل کی مصروفیات کے ساتھ، جب اتنے مصروف ہیں ہم لوگ موبائل کے اندر، تو مسئلہ یہ ہے کہ کتنا ٹائم ہم دین کے لیے لگائیں. جب یہ بھی طے ہو گیا کہ سیکھنا ہے، یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ کیا سیکھنا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کتنا سیکھیں، یعنی کتنا وقت لگائیں اس چیز کو سیکھنے کے لیے. اعلیٰ روزانہ کا وقت دینا ضروری ہے یا ہفتے وار وقت دیں، جس طرح کہ بہت ساری خواتین یا شاید السلام علیکم پیچھے نہیں جا رہی، ہفتے وار مثلاً وقت لگائیں جس طرح آپ لوگ بہت سی خواتین لگاتی ہیں، یا مہینے میں ایک آدھ گھنٹہ لگائیں. کیا بالآخر اس کی کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے وقت کی جو ہم اس کے اوپر سپینڈ کریں، تاکہ جو طے ہوا ہے کہ جی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے اس کو حاصل کر سکیں. تو یہ 3 سوالات ہیں یہاں پر. اب بہت سی روایتیں آپ شاید سن چکے ہوں، پچھلے ہفتے میں خیال میں سٹارٹ ہو گیا تھا آپ لوگوں کا درس، بھلے تو ہو سکتا ہے پچھلے ہفتے بھی آپ کو علم دین کی اہمیت کے حوالے سے یا اس کو بہت ساری باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں. میں 1-2 حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں 1-2 اچھی میں نے کہا نا، ہو سکتا ہے آپ نے پڑھ سن بھی لی ہوں، مجھے نہیں معلوم اب کیا آپ نے پڑھا اور کیا آپ نے سنا، لیکن میں 1-2 حدیثیں آپ کے ساتھ پھر بھی شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ حالا اگر سن چکی ہیں تو ریپیٹ ہو جائے گی. الدرس و حرف و تکرار و الف. درس 1 کلمہ 1 حرف، تو تکرار 1000 بار ہونی چاہیے. تو یہ تو دوسری بار ہی ہوگی ابھی، تو ابھی بھی 998 کی گنجائش باقی رہے گی، درست. تو یہ ہو جائے گا. اور نہیں سنی ہوگی تو ایک نئی چیز آپ کے پاس آ جائے گی بقول آپ لوگوں کی اصطلاح کے، تو کچھ لے کر جائیں گے آپ یہاں سے، وہ اللہ حالت ریپیٹ کر کے چلے جائیں گے، درست جی. اچھا، اہمیت کے حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو وہ حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمیں اس کو آخرت میں اس کا کیا ملنے والا ہے. مثلا فرض کریں جنت ملے گی یا اور جو کچھ اخروی منازل ملنے والے ہیں انسان کو، اس حوالے سے کچھ ممکن ہے دنیا کی بات کر رہے ہوں، کچھ ممکن ہے دونوں پلس مائنس دنیا اور آخرت دونوں کی باتیں چل رہی ہوں. تو اب دیکھیں 1-2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ سارعوا فی طلب العلم، سرعت کرو، جلدی کرو علم حاصل کرنے میں، درست. اچھا، اب یہ علم سے کیا مراد ہے، یہ بھی شاید ایک روایت ہے اصول کافی کی، وہ انشاءاللہ اگر وقت بچ گیا تو میں عرض کرتا ہوں. یہ کم سے کم ہمارے علم کو تو شامل ہے ہی ہے. ہمارا جو جس
کے لیے آپ یہاں پر آتی ہیں، جو سیکھنے آتی ہیں دین سیکھنے کے لیے، قطعی طور پر اس کو تو یہ شامل ہے ہی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سارے فی طلب العلم، علم حاصل کرنے میں سرعت کرو، جلدی کرو۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحدیث واحد فی حلال و حرام، ایک حدیث کہ جو حلال و حرام سے ربط رکھتی ہو، حلال و حرام کے بارے میں، کیا چیز آپ کے اوپر حلال ہے، کیا چیز آپ کے اوپر حرام ہے، ایک حدیث جو حلال و حرام کو بیان کرنے والی ہو، حدیث واحد، ایک حدیث صرف، درست، کہ تاخذہ من صادق عن صادق، جس کو آپ کسی سچے انسان سے لیتے ہیں۔ حال اب یہ خود ایک بحث کی جا سکتی کہ صادقین سے کیا مراد ہے۔ کونوا مع الصادقین، جناب تیجانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، وہ پڑھیے گا، کچھ اچھے مطلب آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اور صحیح معنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صادقین سے مراد کیا ہے۔ اگر خلاصہ کریں ہم تو لب لباب مطالب کا یہ بنتا ہے کہ صادقین سے مراد، کیونکہ الصادقین، کونوا مع الصادقین، الصادقین الف لام کے ساتھ لائیں یہاں پر، تو اس سے مراد جو حقیقتاً صادق ہے۔ اور جو حقیقتاً صادق ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، قول و فعل ایک جیسا ہو، اور جس کا قول و فعل ایک جیسا ہو، جو کہتا ہو وہ کرتا ہو، جو کرتا ہو وہی کہتا ہو، یہ کون ہے؟ یہ فقط اور فقط اہل بیت اور ائمہ علیہم السلام کی ہستیاں ہیں۔ لہذا کونوا مع الصادقین ای کونوا مع الائمہ، یہ معنی بن جائے گا اس حدیث کا۔ تو یہاں پر ممکن ہے ہم کہیں کہ جو امام باقر فرما رہے ہیں کہ ان صادقین، تو صادق سے مراد امام کی یہی ہو کہ کسی امام معصوم سے اگر کوئی حدیث آپ حلال و حرام کی لیں تو اس کا اثر جو بھی آئے گا، ایک ممکن ہے معنی یہ ہو۔ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ یہاں پر معنی عمومیت رکھتا ہو تھوڑا، کوئی بھی سچا انسان کہ جو سچ بولنے والا ہو، یعنی یہاں پر صرف قول سے مربوط ہے یہ کہ جو صادقین، یعنی صادقین فی حدیثن، جو بات کرنے میں سچا ہو، تو اس سچے انسان سے جو معصوم کے علاوہ کو بھی شامل ہو سکتے ہیں، درست۔ تو امکان ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں ایک عمومی معنی مراد ہو اور معصوم اور غیر معصوم سب کو شامل ہو جائیں، پھر کہ اگر آپ کسی سچے انسان سے کوئی حدیث لیں جو حلال و حرام کو بیان کرنے والی ہو، تو فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کا حدیث لینا، یعنی یہ گویا آپ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی یہ بولنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی یہ سننے والے مستمعین، سامعین، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک سچے انسان سے آپ حدیث کو لیتی ہیں تو خیر من الدنیا وما حملت من ذهب وفضة، یہ دنیا اور جو اس دنیا میں جتنا بھی سونا چاندی اس دنیا کے اوپر موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یعنی آپ کا ایک حدیث لینا، اگر آپ ایک حدیث لیتی ہیں تو دنیا اور دنیا میں موجود تمام تر سونا اور چاندی، اچھا ایک حدیث میں یوں ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی سچے سے کوئی حدیث لیتی ہیں تو یہ سورج نے جن چیزوں کے اوپر اپنی روشنی ڈالی ہو، یہاں تک کہ یہ سورج غروب ہو جائے، یعنی پورا دن جن جن چیزوں پہ سورج چمکا ہو، ان تمام سے بہتر ہے ایک حدیث کا لے لینا۔ یعنی اگر اور میں اس کو کمپیکٹ کر دوں تو دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا یعنی کیا؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ اب یہ جو معنی میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ تو سونے اور چاندی کی بات آئی ہے، کہیں پہ یہ بات آئی ہے کہ جس کے اوپر سورج چمکا، ممکن ہے مثلا فرض کریں اس چھت کے اندر موجود چیزوں پہ تو سورج چمکا ہی نہ ہو، تو چھت کے اندر ہے وہ تو چمکے گا باہر والی چیزوں پہ۔ لیکن یہ جو میں معنی کر رہا ہوں، باقی دوسری اور حدیث کو ایک ایک لے کر آؤں میں، تو میں سب کا ایک سمجھیں ایک مجموعی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے اب ایک معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیکھنا، علم حاصل کرنا، حدیث کو سیکھنا، یہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔
اب دنیا میں کیا کیا کچھ ہے جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، یہی مال اس دنیا میں ہے جس کے لیے ہم دن و رات بھاگتے دوڑتے، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کی جیب کاٹ رہے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں ہم کسی پرائے کی جیب کاٹ رہے ہیں، درست؟ اسی دنیا کے اندر مال کے ساتھ وہ مقامات بھی ہیں کہ جس مقامات کو حاصل کرنے کے لیے بقول ہارون الرشید کے کہ الحکومت و عقیم، حکمرانی، حکومت، تخت و تاج یہ بانجھ ہوتا ہے، یہ رشتے نہیں جانتا پہچانتا، یہ رشتوں کو لہٰذا آپ دیکھیے یہ ماشاءاللہ ایک ایسا سنہری قول تھا کہ جو بنی عباس کے خلفاء نے اور بنی امیہ کے خلفاء نے اسی کے اوپر تقریباً عمل کیا ہے کہ کوئی بھائی کا گردن کاٹ رہا ہے حکومت پہ آنے کے لیے، کوئی چچا کو مار رہا ہے، کوئی باپ کو مار رہا ہے، اس لیے کہ ملک عقیم ہے، یہ رشتے نہیں پہچانتا۔ تو یہ مقامات جو دنیاوی مقامات ہیں یہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ذهب و فضہ، سونا اور چاندی جس کا تذکرہ خود روایت میں موجود ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق مثلا چاند و ستارے، خلاصہ یہ کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہے سب سے بہتر ہے علم حاصل کرنا اور علم کے اوپر وقت خرچ کرنا اور وقت کو صرف کرنا۔ یہ ایک حدیث۔ اس کے علاوہ عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی قابل غور بات ہے، اس میں بھی مولا نے بڑی پتہ کی بات کہی ہے، لیکن وہی والی بات ہے، یہ ساری باتیں ان کے لیے قابل اہمیت ہوتی ہیں کہ جو غور کریں ان باتوں کے اوپر۔ وہ اللہ اگر سنیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں تو دیگر بس وہ اس سے پہلے کہ آپ سمجھنے کی، البتہ نکلے گا اسی وقت جب اندر سے خالی ہوگا نا، درست؟ تو وہ سمجھنے کی پھر بات ہی نہیں آئے گی، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ جو روایت میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ روایت ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم کی روایت۔ اور آپ غور کیجئے گا اگر اس روایت میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں نکلنے سے پہلے اگر تھوڑا کوئی بلاک لگا سکیں، کوئی ٹینکر، کوئی بس لا کے کھڑی کر دیں درمیان میں تو یہ رک جائے آپ کا مسئلہ، تو اب آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ کتنی سچی بات کہی ہے مولا نے، کہ واقعیت، یعنی اس وقت اگر آپ معاشرے کو غور کریں تو آپ کو بالکل واقعاً لگے گا کہ مولا شاید آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مولا؟ ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین یہ ہے کہ پہلے علم کو حاصل کرو، والعمل بہ، اور اس کے بعد پھر اس علم کے اوپر عمل بھی کرو، الا، آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ وَجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، علم کا حاصل کرنا، طلب علم طلب مال سے زیادہ واجب ہے۔ طلب علم تمہارے اوپر اوجب واجب تر ہے طلب مال سے، درست؟ اب امام اس کی علت بیان کر رہے ہیں، بھئی جب مولا کمپیریزن کر رہے ہیں نا، مثلا ایک طرف طلب علم ہے ایک طرف طلب مال ہے، مولا کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ پہچانو کہ طلب علم زیادہ ضروری ہے طلب مال کی نسبت۔ آج کا کہنے والا بندہ ذرا غور کرے تو یہ کیسی بات ہو گئی بھائی؟ مال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ پہن سکتے ہیں، آپ کہیں آ سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اچھی اسکولنگ کروا سکتے ہیں، ان کا مستقبل سیکیور ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا رہائشی اور لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مال موجود ہے۔ یعنی بالآخر مال کے بغیر زندگی کیا ہے؟ کبھی تصور کیا ہم نے؟ اگر میں آپ کو آدھا منٹ دوں، ٹائم زیادہ نہیں ہے، آدھا منٹ دوں سوچنے کے لیے، اور آپ اس پہ تصور کریں، غور کریں صرف آدھے منٹ میں کہ بغیر مال کے کیا ہے زندگی انسان کی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کون بتا سکتا ہے؟ مال کے بغیر زندگی کیا ہے انسان کی؟
جو ہے دل میں وہ بولے نا. بظاہر کچھ بھی نہیں. انسان زمین پر ہے نہ کھانے. مثلا فرض کریں آپ کے اطراف میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو یا تو کماتے ہی نہیں ہیں یا بہت کم کماتے ہیں یا بالآخر زندگی گزارنا ان کے لیے واقعاً بڑا دشوار ہے. آپ تھوڑا سا انہی کو غور کر لیں. درد دل تو بہت سے دیکھیں. ایک بالآخر ایک معاشرہ ہے اور معاشرے میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. کوئی مالدار ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی اپر کلاس کا ہے, کوئی لوور کلاس کا ہے, کوئی مڈل کلاس کا ہے. یہ کلاسز ایک بنی ہوئی ہیں. حالات صحیح غلط اسلام ان کو کتنا مانتا ہے کتنا, یہ سب باتیں بھی چھوڑ دیں. جو ہے ہم اس کی بات کریں, درست. اور یہ ہے معاشرے میں ہمارے. اور یہ بھی ہے معاشرے میں کہ بالآخر جو غریب لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں امیروں کے پاس, عمرا کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ درد دل کرتے ہیں. بالآخر جب تک رونے نہیں سنائیں گے تو پیسے کیسے نکلیں گے اس کی جیب سے, درست. تو اپنے رونے سناتے ہیں کہ جی کوئی بیمار ہے, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, بالآخر بچوں کی اسکولنگ کا مسئلہ ہے, اب فیسوں کا مسئلہ ہے, 4 مہینے سے فیس نہیں پے کی, جناب نوٹس آ گیا کہ اگر فیس پے نہیں ہوئی تو بچے کو نکال دیں گے. تو یہ ہو جائے لا ماشاء اللہ کہانیاں سناتے ہیں. تو کہیں جا کے آپ کا ہاتھ آپ کے پرس میں جاتا ہے. ہم لوگ کہتے تو ہیں, مانتے تو ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں کہ علی کا دروازہ وہ دروازہ تھا جہاں پر علی اور حاتم طائی میں فرق یہ ہے کہ اس نے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے, بھلے. اور فقیر 40 دروازوں پہ آتا تھا تو جتنا وہ دیتا تھا علی ایک دروازے سے اتنا دے دیتے تھے. اب سب بول رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن کرتے ہم حاتم طائی والا کام ہے. سبحان اللہ علی کے عمل پر کرتے ہیں, عملی طور پہ حاتم طائی والا کام کرتے ہیں. جب تک 40 دفعہ چکر نہیں لگائے گا اس وقت تک کچھ جیب سے نکلے گا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری سچویشنز آپ کے سامنے ہیں کہ انسان اس دنیا میں یہ سب کچھ ہے, جاہ ہو جلال ہو سب کچھ ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام, علت کیا بیان کر رہے ہیں اس کے, یعنی اس سب کچھ کے باوجود کہ آپ مال کے بغیر کچھ نہیں ہے, آپ کی زندگی ہیچ, نہ آپ معاشرے کے کچھ, یعنی نہ معاشرہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ واقعی آپ زندگی گزار سکتے ہیں. ہر قدم پہ آپ بالآخر کسی نہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہیں بغیر مال کے. لیکن اس تمام کے باوجود امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ مال اتنی اہمیت رکھتا ہے تمہاری زندگی میں, لیکن طلب علم طلب مال سے زیادہ واجب ہے. کیوں؟ اب یہ جو کیوں امام نے بیان کیا یہ بڑا اہم ہے. مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمہ عادل بینکم وضمنہ وسیفی لکم والعلم مخزون عند اہلہ وقد امرتم بطلبہ من اہلہ فطلبوہ. مولا ایک علت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بھائی ان کے اس کے بغیر چارہ نہیں, درست, لیکن اس کے باوجود وہ اوجب ہے, زیادہ اہمیت رکھتا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھو رزق تقسیم کیا جا چکا ہے. تقسیم کرنے والا ایک عادل ہستی ہے, جس عادل ہستی نے تقسیم کیا ہے اور تقسیم کرنے کے بعد اس کی ضمانت لی ہے, درست. یعنی کائنہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے رزق کو بانٹ دیا ہے اور ضمانت لی اس بات کی کہ یہ جو تمہارا حصہ ہے یہ تم تک پہنچے گا. جبکہ مال کو پروردگار عالم نے بانٹا نہیں ہے, اس کو خزانے کے طور پر اہل علم کے پاس رکھ دیا ہے. اب خزانہ کھودنا تمہارا کام ہے, وہ تمہاری ایفرٹس کا محتاج ہے. رزق جو تقسیم شدہ ہے جس کی ضمانت لی جا چکی ہے وہ تمہاری اتنی ایفرٹس کا محتاج نہیں ہے, درست. تو اب جس کے اندر تمہاری اپنی ایفرٹس دخالت رکھتی ہیں وہ طلب کرنا تمہارے لیے اہمیت رکھتا ہے, یا جو تمہارے لیے تقسیم کیا جا چکا ہے جس کی ضمانت دی جا چکی ہے وہ اہم رہے. وہ تو ملنا ہی ملنا ہے تمہیں, یہ لوگے تو ملے گا, نہیں لوگے تو نہیں ملے گا. تو یہ اہم زیادہ ہو گیا نا تمہارے لیے. لہذا اس وجہ سے طلب علم زیادہ اہم ہے طلب مال سے. یہ میرے مولا کا فرمان, ضرور جی. اس کے بعد مولا اس کے بعد کیا ہے؟ حالانکہ اس کے بعد وہ روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ایک تو
آپ کی یہ توضیح المسائل کے اوپر بھی لکھی ہوئی، آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھی ہوگی، اور کئی دفعہ اس کا آپ لوگوں نے معنی بھی دیکھا ہوگا کہ علم حاصل کرو، اگر تم علم حاصل نہیں کرتے، حلال و حرام کا علم سیکھو، اگر تم حلال و حرام کا علم نہیں سیکھتے تو تم غیر مہذب ہو۔ انہوں نے بڑا مہذب ترجمہ کیا ہے، ورنہ یعنی واقعی بڑا مہذب ترجمہ کیا انہوں نے۔ وَإِلَّا غیر مہذب کا وَإِلَّا أَنْتُمْ آراب کا بہت ہی گہرائی میں اگر آپ مانا جائیں تو یہ جو بدو عرب دیہاتی جاہل و جڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے، میں نے کہا نا کہ اچھا معنی کیا، بالآخر ایک تھوڑا تہذیب والا معنی کیا۔ تو تہذیب سیکھنے کے لیے، مہذب بننے کے لیے حلال و حرام کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ یا مثلا آئمہ کی روایتیں ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے اصحاب کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں، یا بالآخر غیر، یعنی روایتیں بہت ساری ہیں۔ یا مثلا جب آپ طلب علم کے لیے نکلتے ہیں تو پروردگار عالم کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور آپ ان پروں پہ گزرتے ہوئے جو ہے وہ آتے ہیں۔ جب کوئی طلب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا طلب علم کرتا ہے تو تمام مخلوقات، روایت کا جملہ ہے حتیٰ حیتان البحر، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں، وہ اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہیں اور طلب مغفرت کرتی ہیں، الا غیر ذالک۔ اور بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ علم حاصل کرنے کا یہ فائدے ہیں کہ بالآخر تم کم سے کم اپنی زندگی تو گزار سکو گے، یہ روایتوں کے اعتبار سے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے روایتوں کو چھوڑ بھی دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم روایتوں کو چھوڑ دیں، روایتیں ہو گئی سائڈ میں، اب ہم ہیں اور ہماری عقل اور یہ دنیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہم اپنی عقل کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جب اس دنیا میں خلق کیا تو خدا کچھ چاہتا ہوگا ہمارے سے، کوئی مقصود ہوگا خدا کا، کچھ مطلوب ہوگا خدا کا، یا بغیر کسی چاہت کے بس ایسے ہی؟ جس طرح مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اب یہ ایسے ہی کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس طرح مثلا آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، بعض بچیوں کی آپ کلاس کے بعد اگر ان کا رجسٹر دیکھیں تو پتہ نہیں کبھی کوئی ڈرائنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی اپنے سائن کر کر کے 4 صفحے کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالآخر اب ان سے ایک مقصد پوچھیں گے تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کاموں کا، ان کا جسٹ فار ٹائم پاس۔ اب نہیں مزہ آ رہا سننے میں تو بل ٹائم بیٹھنا تو ہے نا، اب 2 گھنٹے تو گزارنی ہے، 1.5 گھنٹہ تو گزارنی ہے، تو وہ اس قسم کی ڈرائنگز اور اس قسم کی، کبھی ٹیچر کی شکلیں بنا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اسکیچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک الگ ویسے جائز ہے جائز نہیں ہے کا مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن بالآخر جو ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اپنے، بعض واقعی بڑی آرٹسٹک ٹائپ کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور بہت شروع سے بچپن سے ان کی بڑی اچھی اسکیچنگ اور ڈرائنگز ہوتی ہیں، بعض اپنے ویسے بیٹھے جو ہے کوئی نہ کوئی ڈرائنگ بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی مقصد، آپ کا مقصد نہیں کہ جی آپ نے کوئی پینٹنگ بنا کے کسی کو دکھا کے کوئی نمبر لینے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مثلا کوئی آپ نے کوئی آرٹ گیلری میں جا کے اس کی کوئی ایگزیبیشن کرنی ہے، ان سے آپ نے اپنے کوئی کمائی کرنی ہے، کوئی آپ نے اپنی روزی کا ذریعہ بنانا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی نوبل پرائز اٹھانا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے آپ کا، صرف اور صرف ٹائم پاس۔ بوریت ہو رہی تھی تقریر میں تو ٹائم پاس کرنا شروع کر دیا، درست؟ آیا خدا نے ہمیں بھی ایسی ٹائم پاس کے لیے فارغ بیٹھا تو نے کہا یار چلو کچھ کرتے ہیں، تو جس طرح آپ اسکیچنگ کر رہی تھی خدا نے اسکیچنگ کرنی شروع کی ہے، اتنی ساری مخلوقات بن گئی۔ آیا ایسا ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ مانے گی اس بات کو کہ خدا نے، اچھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا ساتھ، ممکن ہے کوئی کہے کہ ہاں جی کر دیا تو کیا ہوا، کون سا آسمان ٹوٹ گیا، بالآخر بنا دیا خدا نے۔ اللہ خدا نے گدھا بنایا، کیا کام تھا اس کا گدھے کا؟ اس سے کوئی تکلیف تو نہیں لینی تھی، نمازیں تو نہیں پڑھوانی تھی، کوئی روزے تو نہیں رکھوانے تھے، وہ بھی تو بنایا نا بغیر نماز روزے کے۔ تو گدھا جب بغیر نماز روزے کے ہو سکتا ہے تو ہم بغیر نماز روزے کے ہو جائیں گے، تو کون سا آسمان ٹوٹے گا؟ مگر کیا گدھے کی خلقت کے بعد آسمان ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا۔ تو گدھا اور ہم اگر ایک ہی لیول پر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ اچھا کیا ہوگا؟ چلیں آپ بتائیں۔ اگر ایسا ہی ہو جاتا
ابھی تو آپ لوگ سر ہلا رہی ہیں نا کہ نہیں ایسے نہیں پیدا کیا خدا نے. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جی ایسے پیدا نہیں کیا کیوں، اگر ایسے ہی پیدا کر دیتا تو کون سا آسمان ٹوٹتا ہے، کون سی قیامت آ جاتی، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ پیدا نہیں کیا لیکن بہت سے انسان کو گدھے نہیں. ہاں تو آپ تائید کر رہی ہیں مطلب کہ ہمارے بہت سے جو دیکھیں نئے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. نہیں ابھی جو یہ حالات چلیں، جو اس بات کا قائل ہے جس کے دل میں یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ہی نہیں پیدا کیا جس طرح میں نے مثالیں دی ہیں، بلکہ کسی پلاننگ کے تحت پیدا کی ہے مثلا، تو ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ لماذا، کیوں؟ اگر فرض کریں میں ایک کمیونسٹ سوچ کا آدمی ہوں، مادہ پرست انسان ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی کیا ضروری ہے کہ خدا جو ہے بھائی گدھے کو بھی پیدا کیا یا نہیں کیا؟ اچھا چلیں آپ کہیں ممکن ہے گدھا تو ایک ایسا جانور ہے جس سے آپ کام لیتے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، لیکن بالآخر آپ خود اگر غور کریں تو کبھی آپ نے اگر یہ چینلز دیکھیں جس میں اس قسم کے جانوروں کے اوپر پروگرامز آتے ہیں، نیشنل جیوگرافک ٹائپ کے یا اینیمل پلانٹ اور اس ٹائپ کے جو آتے ہیں، کتنے سارے جانور ایسے ہوں گے جن سے مثلا بندر، حالانکہ بندر سے آپ گدھے کے اوپر تو چلو پھر آپ نے دھوبیوں کے کام آتا بیچارہ، اگر گدھے نہ ہوتے تو دھوبیوں کی زندگی آگے نہ بڑھتی. بندر کا کیا فلسفہ ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بندر سے کوئی کام لے رہا ہو؟ حالانکہ بالآخر نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی تکلیف نہ کچھ، نہ ویسی عقل دی جیسی آپ کو دی، بالآخر مقصد کیا تھا اس کا؟ دیا کیوں؟ بلیوں کا پیٹ بھرے، تو پھر تو کہیں گٹر بھرنا ہی نہیں چاہیے، آپ کے کراچی کے گٹر تو بھرنے ہی نہیں چاہیے. اتنے ڈاکٹر تو جا کے آپ لگتا ہے کافی عرصے ڈاکٹر کے نہیں گئی ہیں. حالانکہ اب دیکھیں یہ وہ سائنٹیفک اس کے فلاسفیز ہیں جو ہم لوگوں نے کچھ بنائی ہیں، کچھ نکالی ہیں، ممکن ہے ہوں بھی، لیکن آپ عوامی، ابھی عوامی بات ہو رہی نا، ابھی آپ کی جو عقل ہے کوئی افلاطونی عقل تو نہیں ہے. آپ عوامی عقل کے اعتبار سے غور کریں اور مجھے جواب دیں اس کا. یہ تو اس لیے کہ آپ نے قرآن پڑھا اس لیے کہہ رہی ہیں نا. میں جو کافر آدمی ہوں میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. قرآن کے علاوہ ثابت کریں کہ اللہ بس پیدا نہیں کرتا، میں کہوں گا بندر، بقول ان کے چوہا، چھپکلی، کاکروچ. کیا مقصد ہے اس کا؟ کاکروچ کا کیا مقصد ہے؟ کس کے؟ حالات چلے کوئی اور لے لیں جانور، اگر بندر کا بھی آپ نے کوئی نہ کوئی فلسفہ نکال دیا تو گینڈے کا نکالیں چلیں. حالانکہ ہاتھی بھی آپ کہیں کمانے کا ذریعہ، گینڈا کیا ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ ساری باتیں پلٹتی ہیں اصل میں حکمت الہی کی طرف. درست جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام میں، عقائد کے علم میں ہم پہلے اس بات کو طے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حکیم ہے، اور حکیم اسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا فعل حکمت سے خالی نہ ہو. اس لیے جب ہم حکیم مانتے ہیں تب یہ باتیں پھر آگے بڑھتی ہیں. چاہے آپ کہیں جی ہمیں واقعی نہیں پتہ چلا، حالانکہ بقول آپ کے چوہے کا پتہ چل گیا، چھپکلی کا پتہ چل گیا، مثلا کاکروچ کا پتہ چلا نہیں چلا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس کی حکمت کی وجہ سے. درست. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا کہ اس کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے جواب دیجیے گا کہ پروردگار عالم اگر، کیا سوال پوچھا تھا میں نے آپ لوگوں سے؟ اس تو چوہے بلیوں میں لگ گیا ہوں. انسان کے، ہاں ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں پیدا کیا. اب یہ آپ کہیں کہ جی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، اس حکمت حکیم ہونے کی وجہ سے تو ہے، ہوگی تو صحیح. لہذا چلیں ہم اتنے پہ ابھی اکتفا کرتے ہیں کیونکہ عقائد کی تو کلاس نہیں ہو رہی ہے. درست. چلیں جی حکمت کے تحت پیدا کیا. درست. اب وہ حکمت کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا وما خلقت الجن، اور یعبدون کا ترجمہ بعض مفسرین نے یوں کیا ہے، یعبدون ای یعرفون.
معرفت، کیونکہ عبادت بغیر معرفت کی نہیں ہوتی ہے، درست؟ تو بس اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل بھی ہمیں کہہ رہی ہے نا کچھ، کہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں خلق کیا ہے تو ہمیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ معلومات کریں۔ معرفت کوئی علم ہے دیگر، علم الہی، علم نبی، علم امامت، علم قیامت، یہ اصول دین بن جائے گا، اور علم ذمہ داری یہ فروع دین بن جائے گا۔ تو معرفت حاصل کرنا، عقل بھی ہماری کہتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، اس لیے کہ بغیر کسی چیز کے آپ کو خلق نہیں کیا گیا، کچھ پلاننگ کے تحت خلق کیا گیا۔ خدا کچھ چاہتا ہے آپ سے، یہاں سے بات آئی تھی، خدا کچھ چاہتا ہے آپ سے، تو اب یہ خدا کی چاہت تو معلوم کرنی ہے نا۔ اب دو طریقے ہمارے پاس چاہت معلوم کرنے کے، یا تو ہم خود اتنے قابل آدمی ہوں کہ ہم معلوم کر سکیں، یا خود قابل نہیں ہے تو کسی قابل کے پیچھے جائیں، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، درست؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ علم کا حصول، یہ خود عقل کہتی ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ جس مقصد کے تحت اس دنیا میں بنائے گئے ہو اس مقصد کی ادائیگی پاسبل ہو جائے آپ کے لیے، اس مقصد تک پہنچنا پاسبل ہو جائے آپ کے لیے، درست؟ پس آیات اور روایات اور پلس عقل، ان دونوں کی روشنی میں یہ تو ہمارے لیے طے ہو گیا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے اوجب ہے، زیادہ ضروری ہے، ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، درست؟ پھر اس کا اجر و ثواب بھی ہے، ایفرٹس کریں گے اجر و ثواب ملے گا، وہ بھی چھوڑ دیں اس کو۔ یہ پہلا سوال ہو گیا آپ کا۔ تو کیوں حاصل کریں؟ تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، خدا کی نسبت اور خدا کے دین کی نسبت، دین کو سیکھ کر دین کے مطابق، جو آیا نا امیر المومنین کے کلام میں کہ علم کو حاصل کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم نہ ہو، درست؟ عمل متفرع ہے علم کے اوپر، علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد عمل کی بات آتی ہے، درست؟ بس اس لیے ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، عقل بھی ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور آیات و روایات بھی ذمہ دار ٹھہراتی ہیں کہ آپ جو ہے علم حاصل کریں۔ یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اب جب کہ طے ہو گیا کہ سیکھنا ضروری ہے تو کیا سیکھیں؟ بالآخر جو ہمارے معاشرے کے حساب سے بھی خواتین کے لیے مشکل تر ہے مردوں کی نسبت تحصیل علم، مصروفیات کی وجہ سے، اپنے گھریلو سیٹ اپس کی وجہ سے، مثلا مرد جاب سے آنے کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، آئے تھوڑی دیر فریش ہوئے، چینج وغیرہ ہوئے، اس کے بعد جو نکلے تو پھر رات کو 2 بجے گھر آ رہے ہیں، دوستوں میں، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں، مختلف چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، درست؟ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ لیکن عورت مگر اتنی آزاد ہے، حالانکہ اگر آپ نے کھانا پکا بھی لیا تب بھی آپ اتنی آزاد نہیں، آپ کہیں چلیں کھانا تو پک گیا، آپ ٹرپ پہ نکل جائیں، درست؟ کہ گھر والے خود ہی کھا لیں گے۔ ماشاءاللہ گھر والے ہمارے اتنے نکمے ہیں کہ وہ کھانا پکنے کے بعد، یہ تو ان کا بڑا احسان ہے، ویسے ایک احسان ہے گھر والوں کا کہ وہ یہ تقاضا نہیں کرتے کہ لقمے توڑ کے ہمارے منہ میں ڈالو، ورنہ اگر کبھی ان کا ذہن اس طرف بھی چلا جائے تو اس سے بھی گریز نہ کریں۔ تو یہ مسئلے ہیں ہمارے گھریلو سیٹ اپس کے کہ صرف کھانا پکا دینا کافی نہیں ہے، کھانا کھلانا بھی ذمہ داری ہے، لگانا بھی ذمہ داری ہے، اٹھانا بھی ذمہ داری ہے، اور کہیں اچھی چیز پکا لی تو پھر رات کے لیے دوبارہ سے پکانا بھی ذمہ داری ہے۔ اب یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ اچھی چیز کیوں پکائیں، البتہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ کھانے اپنے خراب کر لیں، کل کو مرد حضرات جو ہیں وہ میرے گلے پڑ جائیں گے کہ اچھی خاصی پکاتی تھی، جب سے القائم ہوئی ہے کھانا ہی خراب ہو گیا اس کا۔ تو یہ کام نہ کیجیے گا، آپ کی وجہ سے ادارہ بھی بدنام ہو۔ ایک مذاق کی بات تھی بہرحال، تو مذاق کو مذاق ہی رکھیے گا، اس کو سیریس مت لیجیے گا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ لہذا عورت اتنی آزاد نہیں، تو اب اس کو بالآخر اپنے مصروفیات کے اندر ہی ٹائم نکالنا ہے اور اسی میں کچھ سیکھنا ہے۔ تو اب اس کے پاس کوئی وسعت تو نہیں ہے کہ جی جو ملتا ہے آتا رہے۔ تو کس طریقے سے وہ پرائرٹیز کو سیٹ کرے؟ مثلا پہلے کیا سیکھے؟ مثلا میرے پاس 1 گھنٹہ، میں 1 گھنٹہ سیکھنا چاہتا ہوں تو کیا سیکھوں؟ پہلے علوم تو مختلف ہے نا،
بھائی نہج البلاغہ مگر علم نہیں ہے، تفسیر قرآن مگر علم نہیں ہے، عقائد مگر علم نہیں ہے، تاریخ مگر علم نہیں ہے۔ البتہ بعض روایتوں کے مطابق ان میں سے بہت سی چیزیں علم نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم عوامی بات کر رہے ہیں نا، عوام کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو تاریخ مگر علم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیاوی تعلیمات میں آ جائیں، کوئی سائنس ہے، جغرافیہ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، پتہ نہیں کیا الا بلا ہے، تو یاد بھی نہیں کچھ، درست؟ اتنا کچھ بعنوان علم ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اب مجھے 1 گھنٹہ سپینڈ کرنا ہے فرض کریں ڈیلی، تو میں کس طریقے سے، یعنی فوکس سب سے پہلے میرا کس چیز پر ہونا چاہیے ایز اے خاتون، اور خاتون ہونے کے ناطے بھی، پلس یہ کہ مصروف ہونے کے ناطے بھی، کہ گھریلو ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ تو فقہ بھی ایک واسٹ فیلڈ ہے۔ فقہ میں مثلا آپ کہیں جی میں چلو کاروبار کے احکام سے شروع کر لیتی ہوں، وہ بھی تو فقہ ہی ہے نا۔ آپ کہیں جی میں مثلا وراثت کے احکام سے شروع کر دیتا ہوں، وہ بھی فقہ ہے۔ فقہ کے 52 باب ہیں، طہارت سے لے کر دیات تک 52 باب ہیں فقہ کے۔ اب ان 52 ابواب میں بھی بالآخر پرائیورٹیز ہونی چاہیے۔ تو کیا ہے جو ہماری روزانہ پیش آنے والے مسائل، اخلاقیات، اخلاقیات تو فقہ نہیں ہے، سیکھنے تو ہے بالآخر، ایک یہ بھی ہے ایک نظریہ بالآخر جی۔ اور آراء کی ہیں فقہات کی جی، عقائد کا ہے۔ واجبات اور سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ابھی جو مجمع ہے میرا مخاطب، میں بالآخر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں ابھی، اس اعتبار سے کہ مومنات مخاطب ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ عقائد کا علم اصول دین ہے، اور عبادات کا علم فروع دین ہے۔ اصل یعنی جڑ، فر یعنی شاخ۔ تو جڑ اہم ہوتی ہے، شاخ اہم ہوتی ہے؟ جڑ سب سے اہم ہوتی ہے، صحیح نا؟ کیونکہ جڑوں کو پانی ملے گا تو شاخیں تر و تازہ ہوں گی، درست؟ اگر جڑ ہی آپ کی نکمی ہے اور ناکارہ ہو چکی ہے، جڑیں کاٹ چکی ہیں آپ، تو وہ شاخیں بھی آپ کی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی، درست؟ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرائرٹی وائز اگر ہم دیکھیں تو عقائد کا علم سب سے اہم علم ہے، توحید پروردگار عالم، صفات پروردگار عالم، اس کے بعد نبوت انبیاء، بالاخص خاتم النبیین، امامت ائمہ علیہم السلام، اور قیامت۔ یہ سب سے ہائر پرائرٹیز میں ہیں۔ لیکن بالآخر میں نے جو جملہ کہا تھا کہ میں مومنات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، بھی کسی کافر سے، کسی غیر مومنہ سے میری بات نہیں ہے، درست؟ میں آپ لوگ اگر سیٹنگ اپنی کرنا چاہیں تو بالآخر کیا سیٹ کریں؟ تو بالآخر میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی ایسی ہو جو خدا کو نہ مانتی ہو یا خدا کو کچھ حد تک نہ پہچانتی ہو۔ ممکن ہے کہ بہت ڈیپتھ میں آپ جائیں تو نہیں ہو معلومات اتنی زیادہ، لیکن بالآخر خدا ہے، خدا عادل ہے، خدا زندہ ہے، خدا عالم ہے، جو صفات ثبوتی آپ بچپن سے پڑھتی آئی ہیں، اتنی تو معلومات ہے ہی نا، اور اتنا فیتھ تو خدا کے بارے میں ہے ہی نا، درست؟ اتنا فیتھ ہے تبھی تو مشکلات میں ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو قادر نہ سمجھیں تو ہم کیوں خدا کے پاس جائیں؟ ہم اگر سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تو جائیں گے اس کے پاس؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسی لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا۔ تو ایک اجمالی فیتھ خدا، رسول، ائمہ ان کے اوپر ہے، یعنی اس مرحلے سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں کوئی ابھی اس مرحلے سے بھی نہیں گزرا تو یقیناً میں کہوں گا کہ پہلے وہ ان موضوعات پہ کام کرے اور پھر آگے بڑھے۔ لیکن فرض میرا ایسا ہے کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس مرحلے سے ایک بہت ہی، جس کو کہیں ایک شارٹ کورس کر چکے ہیں اس مرحلے پہ، درست؟ کہ خدا کو پہچانتے ہیں، قیامت کا فیتھ ہے، قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، سنا ہوا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، برزخ ہے، منکر و نکیر ہیں، سوال ہیں، جواب ہیں، محشر ہے،
ادھر کا حساب کتاب، یہ سب چیزیں معلوم ہیں ہمیں، درست؟ تو جب یہ عقائد کے مرحلے میں معلوم ہے تو اب آئیں آپ فروعات کے مرحلے میں. فروعات کے مرحلے میں کیا پرائرٹیز ہماری ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں ایز اے خاتون میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی پرائرٹی آپ لوگوں کی خواتین کے اپنے مخصوص مسائل ہیں، کیونکہ سب سے بڑی مشکل خواتین کے لیے یہی مسئلے ہیں. بہت سو کو اپنی ذمہ داریاں نہیں پتہ ہوتی، بہت سو کو اپنے وظائف ہی نہیں معلوم ہوتے. نماز آپ کو آتی ہے لیکن آپ کو اپنے مسائل نہیں معلوم. ممکن ہے آپ جو نماز پڑھ لیں وہ باطل نماز، آپ کی ذمہ داری نہ ہو نماز پڑھنا، یا جہاں آپ کو نماز پڑھنی چاہیے آپ یہ سمجھ کے کہ چھوڑ دینی ہے، آپ نے چھوڑ دی ہوئی نماز. تو سب سے اہمیت کے حامل مسائل فرعی اور فقہی اعتبار سے خواتین کے لیے جو ٹاپ موسٹ پرائرٹی لسٹ میں ہونے چاہیے وہ آپ کے اپنے مخصوص مسائل ہیں. ان کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو حیض و استحاضہ زیادہ اہم ہے نفاس کی نسبت، کیونکہ نفاس ہر روز کا مسئلہ نہیں ہے، ہر سال کا بھی شاید مسئلہ نہ ہو بعض کے لیے، لیکن حیض و استحاضہ یہ تقریباً ہر مہینے کا مسئلہ ہے. ہر مہینے میں بعض لوگوں کی سلسلہ زیادہ ہوتا ہے تو بالآخر یہ بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ اور حد سے زیادہ پریشان کرنے والا مسئلہ. یعنی بعض بزرگان جو مجھے اب یاد پڑتا ہے، شیخ کاشف الغطاء کا نظریہ ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ جس کو کہ ماسٹر فقہ کے ماہر، جس طرح انگوٹھی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس طرح فقہ ان کے ہاتھ میں تھی، اتنی مہارت تھی ان کو فقہ کے اوپر. لیکن ان کے نقل کیا جاتا ہے واللہ عالم، وہ یہ کہتے تھے کہ اس سب کے باوجود دو مسئلے بڑے ٹیڑھے ہیں جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئے. ایک حج کا مسئلہ، ایک یہ عورتوں کے مخصوص مسائل کا مسئلہ. کہتے ہیں حج تو کر لیا تو سمجھ میں آ گیا، اب یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ درست. لہذا یہ واقعی سخت مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اتنے آسان مسائل نہیں ہیں اس کے. چھوٹی چھوٹی سینیریو میں جو ہے اس کا مسئلے چینج ہو جاتے ہیں، بالکل ذمہ داریاں ہی الٹی ہو جاتی ہے. لہذا اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو. اس کے بعد پھر جو آپ کو روزمرہ پہ نماز ہے، نماز کی واجبات، مقدمات، یہ سارے جو بھی مسائل ہیں، کب نماز آپ کی دیکھیں ہمارے لوگ واقعاً بہت سی جگہوں پہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنا وظیفہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سفر میں آپ جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مثلاً فرض کریں فلائٹ آپ کی 10 گھنٹے کی ہے، ظہر سے عصر کا ٹائم 8 گھنٹے کا ہے. 11 بجے آپ کی فلائٹ شروع ہوئی ہے ظہر سے پہلے، اور 7 بجے آپ کی فلائٹ اترے گی ظہر کے بعد، مغرب کے بعد. اب آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ نماز میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس تو ایسے بہت سے تجربے ہیں. تو کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرا وظیفہ کیا بنتا ہے، پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، قبلے کا کیا ہوگا، یہ جو حالت حرکت میں ہے سواری تو حرکت کا مسئلہ کیا ہوگا. یا بعض اوقات ہوتا ہے بعض لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بچہ لیک ہو چکا ہے، کپڑے آپ کے نجیس ہیں، اب آپ جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہاز کا ڈبہ کھول کے تو آپ اس میں سے سامان نہیں نکالیں گے اپنے، درست؟ وہ تو اب آپ کو وہیں جا کے ملے گا. ہینڈ کیری میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. اب لباس نجیس ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے. واش روم گئے ہیں، واش روم کرنے کے بعد بعض لوگ نہیں ذہن میں آتا کہ پہلے چیک کریں کہ پانی ہے کہ نہیں ہے. اب کرنے کے بعد ڈھونڈنا شروع کیا تو پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب پریشان کے کریں تو کیا کریں. یہ سارے وہ مسائل ہیں کیونکہ معلوم نہیں ہوتا وظیفہ اپنا، لہذا انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں. لیکن اگر آپ کو مسئلے معلوم ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ اس سچویشن میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے تو اس سچویشن میں آپ کی یہ ذمہ داری ہے. لباس نجس ہے، چینج کرنے کا کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے، پاک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ نجس لباس میں نماز پڑھ لو. کتنے سارے لوگ لباس نجس ہونے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. شاید آپ میں سے کتنے سارے ایسی بیٹھی ہوئی ہوں گی جنہوں نے صرف اسی وجہ سے، بعض اوقات پرانے زمانے میں جو سفر ہوتے تھے، ایران جاتے تھے لوگ، بائی روڈ جاتے تھے، 3 دن آپ سفر میں پریشانی کے عالم میں، وہاں کے جو واش رومز کا حال تھا وہ ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ. تو یہ بہت مسئلے پیش آتے تھے، لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. لوگ واش روم گئے، چھینٹ پڑ گئی، نماز چھوڑ دی. ہماری نماز تو ماشاء اللہ اتنی ہلکی ہے کہ
کہ چھینک مارنے پہ بھی چھٹ جاتی ہے، جبکہ روایتوں کے حساب سے نماز وہ عبادت ہے کہ کسی کے اوپر کسی حال میں ساقط نہیں ہے سوائے چند استثنائی موارد کے۔ لہٰذا دوسرے مرحلے پہ یہی مسائل جو آپ کے نماز، روزے، طہارت، نجاست، اتنے لوگ پریشان کرتے ہیں واقعاً، جی زمین نجیس ہوگی اب کیسے پاک کریں، کپڑا نجیس ہو گیا کیسے پاک کریں، کارپیٹ نجیس ہو گیا کیسے پاک کریں، گدا نجیس ہو گیا کیسے پاک کریں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم۔ تو یہ جو آپ کو گھر میں خاص طور پر جو آپ کی گھریلو زندگی میں جو مسائل آپ کو پیش آتے ہیں، دوسرے مرحلے پہ اس کی اہمیت ہے، طہارت و نجاست کے حوالے سے، نماز و روزے کے حوالے سے، درست، خمس کے حوالے سے۔ خمس کوئی مردانہ مسئلہ نہیں ہے، جس طرح بعض مسئلے پیور زنانہ مسئلے ہیں، خمس پیور مردانہ مسئلہ نہیں ہے۔ خمس سب کا مسئلہ ہے، مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے، کام کرنے والے مرد عورت پہ بھی واجب ہے، نہ کام کرنے والے مرد عورتوں پہ بھی واجب ہے، بالغین پہ بھی واجب ہے، اور موجودہ مراجع کے اعتبار سے تو تقریباً نابالغین پہ بھی واجب ہے، تو سب پہ واجب ہے۔ ہر مکلف اور ہر غیر مکلف، غیر مکلف سے مراد گدھا نہیں ہے، ابھی جس کی مثال آئی تھی، نابالغ بچے، ان سب پہ واجب ہے۔ تو یہ تو ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے نا، پورے گھر کا مسئلہ ہے۔ جب تک بچے چھوٹے ہیں تو ماں اور باپ ہی ان کے ذمہ دار ہیں۔ بہت سے گھروں میں باپ اصلاً لاؤبالی ہیں، اور آپ جیسی مائیں جو آتی ہیں، سیکھتی ہیں، سمجھدار ہیں، تو زیادہ بوجھ پھر کس پہ آئے گا؟ ماؤں پہ آئے گا۔ لہٰذا دوسرے مرحلے میں وہ والے مسائل کے جو آپ کی گھر کی جو چار دیواری ہے اس کے اندر پیش آتے ہیں، ان کی اہمیت دوسرے مرحلے پر زیادہ ہے۔ اور پھر آپ ہماری سب سے بڑی پتہ مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب جیسے ہم مدرسے میں انٹر ہوتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے، تو انٹر ہوتے ہی ہمیں دوسروں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے دل جلاتے ہیں۔ حالانکہ بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے کو بھلا کر دوسروں کی فکر کرنا یہ بری بات ہے۔ قرآن نے بھی اچھا نہیں سمجھا اس کو، کہ جو اپنے کو بھلا بیٹھے اور دوسروں کی فکر میں لگے رہیں۔ عقل اور روایات اور آیات، ان کے حساب سے ترتیب یہ ہے، پہلے سیکھیں، پھر پہلے خود عمل کریں، پھر دوسروں کی فکر کریں۔ ہم یہ خود تو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، ہم ہیں، ہمارا علم ہے، اور دوسرے بیچ میں ہم ہیں ہی نہیں، تو بیچ میں ہمیں اپنے آپ کو بھی ڈالیں ہم لوگ۔ پھر تیسرے مرحلے پر ہم جائیں، دوسروں کی فکر کریں کہ جو علم آپ نے سیکھا ہے، زکوٰۃ العلم، زکوٰۃ العلم بہت مشہور روایت ہے۔ آپ لوگوں جیسے آپ لوگ بالکل فریش گروپ ہو گیا، بہت سارے چہرے تو بہت ہی باسی ہیں، کچھ اگر فریش ہوں گے تو فریش کے مقابلے میں تو باسی آئے گا نا، تو اس لیے میں نے باسی کہا، یعنی پرانے چہرے ہیں۔ تو زکوٰۃ العلم، ہاں اردو میں ہی بولتے ہیں آپ، ہاں نشر، انتشار، پھیلانا، زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ اس کو پھیلانا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، درست۔ لیکن علم کی زکوٰۃ دینے سے پہلے مال جمع کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، تو پہلے اپنی بات کریں پھر دوسروں کی بات کریں۔ تو یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب کہ آپ کی پرائرٹی کے اعتبار سے اگر کسی کا کہ عقائد ہیں ہی نہیں تو وہ عقائد پہ پہلے کام کرے، اس کے بعد فروع دین پہ جائے، اور فروع دین میں بھی سب سے پہلے اپنے خاص مسائل، اور اس کے بعد پھر نماز، روزہ، وضو۔ یعنی مجھے واقعاً میں تعجب خیز بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہو یا نہیں ہو، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ سولر بازار کا علاقہ، اب میں آپ کے علاقے کی بد تعریفی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیکٹس ہوتی ہیں، درست۔ سولر بازار کا علاقہ ان علاقوں میں سے ہے کہ جس کے اوپر فقہ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ قبلہ مولانا صادق حسن صاحب، خدا ان کو
صحت و تندرستی عطا کرے اور ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے. ویسے ہی بڑے توفیق والے آدمی ہیں ماشاءاللہ سے. ان کا سمجھیں رہتے وہ رضویہ میں تھے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بات تقریباً آج سے کوئی 30 سال پرانی بات. اس سے میری ابھی ایج کا آپ اندازہ نہ لگائیے گا. رہتے رضویہ میں تھے لیکن ان کا ہوم گراؤنڈ اگر آپ کہیں تو سولردار اور کھارا در تھا کہ جو زیادہ تر کھوجا نشین علاقہ تھا. اور پھر آخر جو حق ہے میں نے کہا نا کہ فیکٹس جو ہیں ان کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو چینج نہیں ہوتے نا. جتنا چینج اس کمیونٹی میں صادق صاحب کی وجہ سے ہے, یعنی جس طرح ایران کے اندر ایک انقلاب ہے نا, یوں سمجھیں ایک انقلاب بہت ہی چھوٹے پیمانے پر پاکستان میں بلکہ کراچی میں اس کمیونٹی میں آیا ہے. اتنا انہوں نے کام کیا ہے, نو ڈاؤٹ بڑی خدمت کی انہوں نے. یہ علاقے ان کے میں کہتا ہوں ہوم, یہ میری اپنی تعبیر ہے, ان کے ہوم گراؤنڈ تھے. جس انسان کے لیے جہاں پہ کھیلنا سب سے آسان ہوتا ہے نا, کیونکہ آڈینس آپ کی اپنی ہے, پچ آپ کی اپنی ہے, اس کی آشنائی آپ کو اچھی طرح سے سب کچھ آپ جانتے پہچانتے ہیں, تو کھیلنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا. لیکن اس جگہ میں جہاں پہ سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, مجھے یاد ہے ایران جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, نجفی ہال میں ایک درس شروع ہوا. اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک کام ہو چکا, انقلاب تقریباً آ چکا تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے سٹارٹ آپ کے خیال میں کہاں سے سٹارٹ کیا ہوگا؟ اتنے جس معاشرے میں اتنا فقہ پہ کام ہو چکا ہو, اب آپ کو ایک نیا درس سٹارٹ کرنا تو کہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے؟ انہوں نے سٹارٹ کیا تو پہلے مسئلے سے تقلید کی. کہتے ہیں ابھی بھی اس کی ضرورت ہے, ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہے اتنے کام کے بعد. یہی حال وضو کا ہے. میں نے جس جگہ پہ بھی, جہاں پہ بھی پڑھے لکھے, یعنی پڑھے لکھے سماج جو فقہ جانتے ہیں, ان کے درمیان بھی اگر وضو کو میں نے بیان کیا ہے نا, تو اتنے سوال کھڑے ہوئے وضو کے بارے میں, اتنے سوال کھڑے ہوئے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے, تو جن معاشروں میں یا جن علاقوں میں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, ادھر کیا حال ہوتا ہوگا وضو کا. لہذا وضو کیونکہ یہ ٹھیک تو نماز ٹھیک ہوگی, اس میں گڑبڑ ہے تو نماز میں بھی گڑبڑ ہے آپ کی. لہذا وضو, غسل, تیمم, یہ جو طہارت کا چیپٹر ہے ہمارا, اس کے بعد پھر نماز, روزہ, خمس وغیرہ, یہ وہ مسائل ہیں. پھر بہت سے, اب تو زمانہ یہ آ چکا ہے کہ ایک تو نعرے بھی موجود ہیں, پھر ضروریات بھی ایسی ہو چکی ہیں کہ خواتین اب مردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں. ایک زمانہ تھا کم تھا, اب ٹھیک ٹھاک ریشو ہو چکا ہے. بچیاں ہماری پڑھتی ہیں, ابھی پڑھائی ختم نہیں ہوتی, جاب کا خناس پہلے آ جاتا ہے ان کے ذہنوں میں. درست, تو کاروبار کے احکام ان کی بھی ضرورت ہے پھر. یعنی ضروری ہے کہ کاروبار کے احکام صرف وہ مرد حضرات کے جو جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں وہی سیکھیں. آج کی دنیا میں خواتین بھی شانہ بشانہ مردہا کام بھی کر رہی ہیں, خدمتیں بھی انجام دے رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. پھر ان کو بھی سیکھنے چاہیے. یہ روایتوں کے جملے کہ اگر کوئی شخص احکام کاروبار سیکھنے سے پہلے, چھٹے امام کی روایت ہے, احکام کاروبار سیکھنے سے پہلے کاروبار کرے گا, یہ توضیح میں دی ہوئی روایت, بالکل ابتدا کاروبار کے احکام کھولیں گے نا, اس کے شروع میں یہ روایت دی ہوئی ہے, تو وہ غیر شعوری طور پر نہ جانتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا. میں اگر ابھی مثال دینے بیٹھوں نا, شاید آپ میں سے شاید آدھے لوگ اس چیز میں مبتلا ہوں گے کہ وہ جو حرام بھی ہوتا ہے. میں ابھی مثال نہیں دینا چاہ رہا, پریشان نہیں کرنا چاہ رہا آپ لوگوں کو. درست, آدھے لوگ شاید مبتلا ہوں اس مسئلے میں. دیکھیں ہم لوگ جب جیسے آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے, مثلا کوئی چین ہے, کوئی آپ کے پاس کیا کہتے ہیں بالآخر کوئی لاکٹ ہے, کوئی چوڑیاں ہیں, کوئی کڑا, کوئی بھی چیز ہے گولڈ کی بنی ہوئی, بہت سی خواتین جاتی ہیں اس کو چینج کر کے دوسری چیز لے لیتی ہیں, جو ڈفرینس ہوتا ہے پیسوں کا وہ دے دیتی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ
کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے نہیں کیا ہوگا، ابھی آپ خود چھٹی ہیں، اماں بنے گی تو آپ بھی یہی کریں گی. لیکن اس کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کبھی بھی ہم جن چیزوں کو اگر بیچا جائے اس میں کمی اور زیادتی آ جائے تو وہ سود بن جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، اندازہ ہے اس کا آپ کو؟ روایتیں اس کے بارے میں کبھی سنی آپ نے؟ میں نے کہا نا، معاشرے کی بہت ساری خواتین اس کے اندر مبتلا ہیں اور یہ کرتی ہیں. بہت فیوریٹ ہابی ہے ان لوگوں کی خواتین کی، جن کے پاس سونا زیادہ ہوتا ہے. وہ کبھی اس کو کسی شکل میں لے کر آتی، کچھ عرصہ پہن لیا، دل بھر گیا، پھر کچھ اور بنوا لیا، جاتی ہیں اس کو چینج کر کے ڈفرینس دے کر لے آتی ہیں. یہ سودی معاملہ ہے، حرام معاملہ ہے. یہ حرام معاملہ اس لیے ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سود کر رہے ہیں، ہم سودی معاملہ کر رہے ہیں. اگر معلومات ہوتی تو کبھی بھی انسان نہ کرتا. اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان مبتلا ہوتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ غیر شعوری طور پر ایک حرام کام میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے اور حرام معاملات میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوتا ہے. لہذا پھر اس طریقے سے آپ کی دوسرے مرحلے میں ان چیزوں کی باری آتی ہے. تیسرا اور آخری سوال کہ گھریلو مصروفیات کے ساتھ کتنا ٹائم ہم نکالیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جو اب جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ چھٹے امام کی روایت ہے، درست؟ روایت یہ ہے کہ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ انسان کتنا وقت نکالے، اس کو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنا دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت خرچ کرنا چاہیے. یعنی جس کو یوں سمجھیں کہ جو دین چاہتا ہے آپ سے اور جس کا وہ آپ سے تقاضا رکھتا ہے کہ کم سے کم یہ کام تو آپ کریں، اتنا کام تو آپ کریں. چلیں وہ روایت مجھے ایگزیکٹلی نہیں، میری بات میں چاہ رہا تھا کہ متن آپ کے سامنے پڑھتا. روایت کا جملہ یہ ہے، امام کہتے ہیں اف لرجل، اف یعنی سمجھیں حیف، یا آپ کہیں کہ افسوس کا مقام ہے اس شخص کے لیے کہ المسلم ہے، جو مسلمان ہے. ایک مسلمان شخص کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ وہ اپنے پورے ہفتے میں جمعے کا دن فارغ نہیں رکھتا تاکہ وہ اپنے دین کے بارے میں سوال کرے اور اس کو سیکھے. یعنی اس روایت کے مطابق کم سے کم ہفتے میں ایک پورا دن یا ایک دن کا اتنا حصہ کہ کہلائے کہ آپ نے ایک دن اس میں خرچ کیا ہے. حالانکہ 24 گھنٹے ظاہر بات ہے، امام یہ تو نہیں کہیں گے اس دن سوئیں بھی نہیں آپ، اس دن کھائیں بھی نہیں آپ، اس دن پئیں بھی نہیں آپ، اس دن نہائیں بھی نہیں آپ، اس دن کوئی بھی کام نہ کریں آپ. یہ تو قطعاً نہیں کہہ رہے ہوں گے امام نا. تو یعنی کہ اتنا ہو کہ آپ کہیں کہ آپ نے ایک دن کام کیا اس فیلڈ اس موضوع کے اوپر. یہ تقاضا ہے ہمارے سے. چھٹے امام تقاضا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، مگر اس کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اب جمعے کا دن اللہ اس وجہ سے کہا امام نے کہ سید الایام ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے عام طور پر، عبادتوں کا دن ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، درست؟ اللہ شاید یہ وجوہات ہو. یعنی ایسا نہیں کہ حتماً جمعہ ہی ہے اور جمعے کے علاوہ کوئی اور رکھیں گے تو کوئی گناہ گار ہو جائیں گے آپ، یہ مراد نہیں ہوگی قطعاً. لہٰذا آج کہیں فرض کریں سنڈے کا دن چھٹی کا دن ہے تو آپ کہیں جی سنڈے کا دن، اس جمعہ ہٹا کے یہاں پہ آپ سنڈے لگا دیں. کسی اور معاشرے میں کوئی اور دن چھٹی کا دن تو وہ لگا دیں مثلا. یعنی دنوں کی خصوصیت اہم نہیں ہے یہاں پر. جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ ایک دن آپ کو لگانا چاہیے. حالانکہ فرض کریں کہ کوئی پورا دن نہیں لگا سکتا. بہرحال بھی جو ان کا سوال یہ کہ گھریلو مصروفیات بھی ہیں، بچے ہیں یا اگر بچے بھی نہیں ہیں تو گھر ہے، گھر کی کام ہیں، ماں باپ ہیں. اگر بچے والی خاتون ہے تو یا سسرال میں رہتی ہے تو اور بھی باویلا ماشاء اللہ، تو بالآخر سسرال کو بھی دیکھنا ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھرداری بھی ہے. مولا کی ایک حدیث ہے، مولا کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. میں بہرحال دیکھیں سمجھانے کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ بالآخر احادیث اور
آئمہ کی حدیث بالآخر ان کی ایک اہمیت ہے، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، یعنی نیکسٹ ٹو قرآن ان کی اہمیت ہے ان الفاظ کی بھی، کیونکہ جس طرح وہ قرآن صامت ہے اور آئمہ قرآن ناطق ہے، یہ اسی قرآن ناطق کے الفاظ ہیں کہ جو ہم تک منتقل ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض چیزیں سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی محاورے کے ذریعے سہارا لے لیں۔ تو میں ایک محاورے کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں۔ ایک محاورہ ہمارے یہاں بھاگتے چور کی لنگوٹی، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ تو سارے ہی ماشاءاللہ اہل زبان ہیں، سارے نہ صحیح تو 95-98% اہل زبان ہوں گے اس میں، ہیں؟ ہاں کچھ تو، یعنی اگر سارا نہیں مل رہا تو سارا چھوڑ بھی نہیں دیا جائے، جو مل جائے چاہے اس کی لنگوٹی بھی مل جائے چور کی بھاگتے ہوئے کی، وہ اتنا کچھ ہمارا لے کے جائے تو کچھ تو ہم بھی اس کا پکڑ لیں، درست؟ خوب، یہ اس محاورے کا معنی ہے۔ حالانکہ اگر حدیث کا آسان معنی کرنا چاہیں تو یہی اس حدیث کا بھی معنی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کچھ نہیں مل رہا تو سب کچھ چھوڑ بھی نہ دو۔ ما لا یدرک کلہ، جس کو پورا نہیں لیا جا سکتا، یعنی جو پوری چیز نہ مل رہی ہو تو لا یترک کلہ، پورے کو ترک نہ کر دو، بلکہ جو مل رہا ہے اس کو تو لے لو، یعنی بھاگتے چور کی لنگوٹی، درست؟ خوب، یہی بات یہاں پہ بھی ہے۔ حالانکہ آپ پورا دن افورڈ نہیں کر سکتی، لا یدرک پورا دن، تو لا یترک پورا دن، تو پورا دن آپ افورڈ نہیں کر سکتی تو یعنی کہ پورا دن چھوڑ بھی دو، آپ کو چھٹی ہو گئی، گھنٹی بجائیں چھٹی کی اور غائب۔ اب مسئلہ ہے کہ جتنا آپ افورڈ کر سکیں، اب یہ جتنے انڈیویجولز بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کی افورڈنگ الگ الگ ہوگی۔ ان سے پوچھیں کہیں کہ میرے پاس تو کوئی خاص کام نہیں ہوتا، میں تو 4 گھنٹے بھی روز کے افورڈ کر سکتی ہوں، حالانکہ ابھی ہفتے کی بات ہو رہی ہے، سورے ہفتے کے۔ ان سے پوچھیں تو یہ 7 پڑوس میں بیٹھی ہے، کہیں میں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ ان سے پوچھیں کہیں گی شاید میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں دے سکتی، حالانکہ شاید ان لوگوں کی مصروفیت کیا ہوگی، موبائل سے علاوہ کوئی اور ہوگی بھی نہیں۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے، گھروں میں کام کرتی ہوں گی؟ مجھے مشکل لگتا ہے، میں کسی کا نفی اس بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بالآخر میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں، میری اپنی بھتیجیاں بانجیاں ساری اڑوس پڑوس میں۔ میں کوئی، اللہ نے مجھے منفردن تو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا کہ ایک بنایا اور اٹھا کے پھینک دیا زمین پر۔ میرے بھی بالآخر اطراف میں سارے رشتہ دار ہیں اور ہر طرح کا ماڈل موجود ہے میرے پاس بھی، تو اس لیے میں اپنے اس معلومات کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کی بچیاں کاموں میں اتنا دل نہیں لگتا ان کا، اور ان کا دل زیادہ موبائل میں لگتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری مذاق کی باتیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ جتنے انڈیویجولز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا افورڈنگ ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ یہ آپ خود طے کریں گے۔ دیکھیں، یہ میں نہیں طے کر سکتا، کیونکہ میں آپ کی موقعیت میں نہیں ہوں نا، مجھے تو نہیں پتا آپ کی کیا کیا مصروفیت ہے اور کتنی مصروف ہیں آپ۔ تو یہ میں، آپ آ کے مجھ سے پوچھیں آگا آپ بتائیں میں کتنا ٹائم دے سکتی ہوں، تو مجھے کیا پتہ کتنا دے سکتے ہیں بھائی، تو شاید آپ کا شوہر بھی نہ بتا سکے جن کے شوہر ہیں، اس سے پوچھیں یہ سارا دن تو فارغ ہوتی ہے، شوہر حضرات تو یہی کہیں گے نا، سارا دن تو کام کیا گھر میں، ان کو تو واقعی بالآخر۔ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ میں ساری ان چیزوں سے میں بھی مبتلا ہوتا ہوں۔ بزرگوں سے پوچھ لیں، ساسوں سے پوچھ لیں، آپ گھر میں کام کیا ہے؟ حالانکہ وہی والی بات ہے، بہت سے گھروں میں جھاڑو پوچھے کی صرف ماسی ہوتی ہے، تھوڑا اور آگے چلے جائیں تو جھاڑو پوچھے اور برتنوں کی ماسی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی تو ماسی نہیں ہوتی۔ ہاں، ڈیفینس کی طرف چل جائیں تو ان کی تو سانس بھی ماسی لے، لیکن ابھی تو میں ڈیفینس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں جو مڈل کلاس علاقے ہیں۔ تو وہاں پر میکسیمم اگر آپ چلے جائیں تو جھاڑو پوچھے کے علاوہ مثلاً برتن، یا اور تھوڑا اوپر چلے جائیں تو کپڑے، درست؟ لیکن بالآخر آج کل کی ماسیاں جس طرح کے کام کرتی ہیں، پلس یہ کہ کھانا پکانا، بچوں کو دیکھنا، بچوں کے کپڑوں کا خیال رکھنا، استری کرنا، یہ وہ الا بلا، کام کم نہیں ہوتے ہیں، لیکن نہیں معلوم بوڑھوں کو کوئی کام ہی نہیں لگتا۔ پھر جو آج کی جو دنیا ہماری تیز ہو گئی ہے نا، ایک زمانہ تھا گھروں میں مہمان اتنے آیا نہیں کرتے تھے، فیملیاں چھوٹی ہوتی تھیں۔ مثلا فرض کریں آپ، اب میری دادی تو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اگر میری دادی کی طرف جائیں آپ تو فیملی کتنی ہوگی؟
البتہ یہ ایک بات ہے کہ اس زمانے میں بچے ماشاءاللہ 2 بچے خوشحال گھرانہ نہیں چلتا تھا، وہاں کم سے کم 10 بچے تو خوشحال گھرانہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بالآخر یہی فیملی ہوتی تھی۔ اب آج کل کا زمانہ جس طرح پھیلتا جا رہا ہے، بالآخر یہ بہت زیادہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی ملنا ملانا یہ وہ سب، تو ان ساری چیزوں کے اندر سب کچھ مینیج کرنا بہرحال کام ہوتا ہے، لیکن اب وہ کتنا ٹائم افورڈ کر سکتی ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ خود ہی طے کریں گی کہ میں کتنا ٹائم افورڈ کر سکتی ہوں۔ اگر کوئی ہفتے میں افورڈ کر سکتے ہیں ہفتے میں نکالے ٹائم، یعنی دیکھیں اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جمعے کا دن، ہفتے میں 1 دن یہ سب کچھ چھوڑ دیں، تو کم سے کم اتنا تو اس روایت سے سمجھ میں آ رہا نا کہ ائمہ چاہتے ہیں، مطلوب ہے یہ چیز کہ آپ اپنے دین کے لیے کچھ وقت نکالیں، حالانکہ کتنا نکالیں بھی تھوڑا روایت سے ہم نہیں لیتے، وہ ہم روایت کو چھوڑتے ہوئے اپنی جو مصروفیات ہیں اس کے حساب سے خود طے کریں گے، درست؟ یا اب آپ خود طے کریں کہ آپ کتنا ڈیلی نکال سکتی ہیں تو ڈیلی کام کریں۔ یہ ماشاءاللہ ان کا سیٹ اپ تو ایسا ہے کہ آپ کو نیٹ پہ پچھلے سارے درس بھی شاید مل جائیں میرا خیال ہے، تو آپ اس کو سنیں، معلومات اپنے اپ گریڈ کریں اپنی معلومات کو، لیکن ایک کام ضرور کریں۔ یہ تو تقریباً یہ تینوں سوالوں کا میں نے جواب دے دیا، اب 7-8 منٹ بچے ہیں، تو میں ایک بات اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور کیونکہ وہی والی بات ہے کچھ نئے چہرے بھی ہیں، اس لیے میں دوبارہ پرانے چہروں سے معذرت کرتے ہوئے ریپیٹ کروں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے دیندار لوگوں کی، ہونا کیا چاہیے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، معاشرتی اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ دیندار لوگ ایک طرف، بے دین لوگ ایک طرف، امیج جو معاشرے کے اوپر ہونا چاہیے کس کا اچھا ہونا چاہیے؟ معاشرے میں مطلب فرض کریں 2 بہنیں ایک مدرسے آ رہی ہے ایک نہیں آ رہی ہے، تو جو دین سمجھ رہی ہے، جو دین سیکھ رہی ہے، اس کا امیج اچھا ہونا چاہیے، یا جو کالج یونیورسٹی جا رہی ہے اس کا امیج اچھا ہونا چاہیے؟ کس کا اچھا ہونا چاہیے؟ دونوں کا ہونا تو چاہیے، لیکن کمپیریٹیولی، حالانکہ چلیں میں زیادہ کہہ لوں، زیادہ اچھا کس کا ہونا چاہیے؟ ہے کس کا؟ اس کا کبھی آپ نے غور کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی بات کا کہ بجائے اس کے کہ ہمارے دیندار طبقے کا امیج معاشرے پہ اچھا ہو، اس کی بجائے بے دین لوگوں کا امیج زیادہ بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک اگر آپ جائیں نا، تو دیندار افراد سے بدزنی سے لے کر خود دین سے بدزنی نکلتا ہے۔ دین یہ سکھاتا ہے، آپ نے سنے ہوگے جملے معاشرے میں، دین یہ سکھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین کو برا کہہ رہا ہے نا، یہ بھی آپ کو اتنا برا نہیں کہہ رہا جتنا دین کو برا کر رہا، خراب کر رہی ہے۔ آپ کا امیج جتنا برا اس کے ذہن میں، اس سے زیادہ اس دین کا امیج اس کے ذہن میں خراب ہے، ورنہ وہ یہ نہ کہے کہ دین یہ سکھاتا ہے کہ تم کیسے دیندار ہو، وہ دیندار کی بات کرے نہ دین کی بات کرے، پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ دین کے اوپر ہوتا ہے، پھر دینداروں کی بات ہوتی ہے۔ سبب کون بن رہا ہے اس کا؟ ہماری ذات۔ یہ ایک اثر۔ دوسرا اثر یہ بنتا ہے کہ میں نے اگر آج اپنی ایک بچی کو کسی بھی مدرسے میں بھیجا ہے دین سیکھنے کے لیے، تو طے کر لوں گا کہ آئندہ کسی اور بچے کو مجھے نہیں بھیجنا ہے۔ یہ دوسرا نقصان اس کا کہ دین آگے بڑھنے سے آپ رکاوٹ ڈال رہی ہیں، بجائے اس کے کہ میں چاہوں یار یہ ایک تجربہ اتنا اچھا ہوا ہے، میں دوسرا بھی کروں، میں تیسرا بھی کروں، میں اپنے سارے بچوں کو دیندار بناؤں، میں اپنے سارے بچوں کو مدرسوں میں بھیجوں، ایک ہی کے بعد میں طے کر لیتا ہوں کہ مجھے کسی اور کو بھیجنا ہی نہیں ہے۔ سبب کون بن رہا ہے؟ ہم لوگ۔ تو گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ نہ دین کو بدنام کریں نہ دینداروں کو بدنام کریں۔
اچھا اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا امیج خراب ہے زیادہ ان کی نسبت؟ اس کی ایک بہت بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہ جانتے ہوئے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے عمل دونوں ایک جیسا ہی کر رہے ہوں. مثلا فرض کریں میں دیندار آدمی ہوں، میں بھی فلم دیکھ رہا ہوں، میرا بھائی ایک دنیاوی آدمی ہے، ہم دونوں بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں، انڈین فلم آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اگر فرض کرو یہ فلم دیکھنا حرام نہ بھی ہو، اگر اچھا نہیں ہے تو دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے نا، لیکن اس سے زیادہ میری سرزنش ہے، اس سے زیادہ میرے لیے خراب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دین اور دینداری خراب ہوتی ہے، جبکہ کام دونوں ایک جیسا کر رہے ہیں، کاموں میں کوئی فرق نہیں ہے. پوچھیں اگر آپ جو سرزنش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے یہ تو جانتے پوچھتے یہ کام کر رہے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ابھی اس کو تو پتہ ہے. تو ہمارا پتہ ہونے کی وجہ سے جب ہم اس پتہ ہونے پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. اور یہ جو امیج خراب ہے یہ خود اس بات کا کاشف ہے، یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم لوگ دین سیکھتے ضرور ہیں مگر دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی لیے دین خراب ہو رہا ہے اور بدنام ہو رہا ہے. جبکہ امیر المومنین نے فرمایا کہ عمل کمال ہے انسان کا، دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا، نہ خالی دین سیکھنا نہ خالی عمل بغیر سیکھے، یہ کمال نہیں. لہذا آپ تمام خواتین سے، بچیوں سے، بزرگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو سیکھیں اس کو کاپیوں پہ جمع کرنے کے لیے نہ سیکھیں، اس کو عمل کے لیے سیکھیں. جو اللہ بھی چاہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کرتے جو خود نہیں عمل کرتے جس پر. حالانکہ میں واجب ذمہ داریاں جو امر بالمعروف نہیں اس سے قطع نظر بات کر رہا ہوں. لما تقولون ما لا تفعلون قرآن بھی کہتا ہے، اور روایتیں تو الا ماشاء اللہ بھری ہوئی ہیں. یعنی بعض روایتوں کے مطابق وہ شخص جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، دیکھیں جہنم کیسی جگہ ہے، جہنم کیسی جگہ ہے، بئس المصیر، قرآن کی آیتیں ہیں، بئس المصیر. اب میں جلدی میں دعا کریں کہ وہ روایت مل جائے تو میں آپ کو روایت پڑھ کے ہی سناؤں. جہنم بئس المصیر، بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. اور یہ ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک برا ٹھکانہ ہے. درست؟ دیکھیں ایک جملہ ان کا کہتے ہیں کہ عالم کے اوپر، اچھا اس عالم سے مراد یہ اماموں پوش عالم نہیں ہے، اس عالم سے مراد آپ بھی عالم ہیں. اگر آپ جانتی ہیں، سیکھا ہے آپ نے، علم حاصل کیا تو آپ بھی عالم ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں. تو عالم کے اوپر عمل کرنا واجب ہے جس طرح غیر عالم پر بھی واجب ہے، لیکن عالم کے لیے تاکید بہت زیادہ ہے، آکد ہے. اور اچھا ایک بڑی پیاری انہوں نے بات کہی ہے، کہتے ہیں وَعِقَابُ الْعَاصِيَاتِ مِن نِّسَاءِ النَّبِيِّ ضِعْفُ مَا جَعَلَ لِغَيْرِهِنَّ لِقُرْبِهِنَّ مِنَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتِفَادَتِهِنَّ الْعِلْمَ. کہتے ہیں وہ گناہگار عورتیں جو رسول کے ساتھ تھیں، یعنی رسول کی زوجات، ان کا گناہ 2 برابر ہے عام گناہگاروں کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے قرب و جوار میں تھیں اور انہوں نے رسول کے علم سے استفادہ کیا، یعنی جانتی تھیں، یعنی جاننے کے بعد وہ گناہ کر رہی ہیں تو ان کا گناہ ڈبل ہے عذاب اس کا ایک عام گناہگار عورت کی نسبت. درست؟ اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری روایتوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، لیکن میں ان تمام ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ العلماء اور رجلان، علماء 2 طرح کے ہیں، یعنی جاننے والے 2 طرح کے ہیں. اب میں ایسا مانا کروں کہ آپ لوگ بھی اس میں آ جائیں. جاننے والے 2 طرح کے ہیں. رجل عالم اخذ بعلمہ، ایک ایسا جاننے والا ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے، فہذا ناجن، یہ نجات پانے والا ہے، یہ نجات پانے والا ہے. لیکن دوسرا ورجل تارک لعلمہ، ایسا جاننے والا جو اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا.
فہذا حالکن، یہ ہلاک ہونے والا ہے. وَأَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيَتَعَزُّونَ مِنْ رِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ. دیکھیں جہنم خود ایک برا ٹھکانہ ہے، آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، درست. اور باقی آپ جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تقریریں سن لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ اور ہے اس میں، درست. یہ صادق صاحب کی تقریریں بہت پرانی ہیں، وہ سن لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہنم میں اور کیا کیا کچھ ہے. میں نے تو ایک ہلکی سی جھلک دکھائی ہے. آگ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیکڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لاولا ہے، درست. تو یہ خود انسان کو اذیت پہنچائیں گے نا. آگ میں جلے گا تو خوش ہوگا، مگر آپ کے خیال میں انسان یا اس کو اذیت ہوگی؟ عذاب ہے تو اذیت تو ہونی چاہیے نا. اگر آگ میں جلنے سے کوئی خوش ہوتا ہو تو اس کو کیسا عذاب ہوگا؟ یہ تو خوشی والا عذاب ہو گیا، درست. اسی طرح سانپ بچھو کاٹ رہے ہو تو کون خوش ہوتا ہے؟ یہ اذیت ہے نا، یہ خود اذیت ہے. انہی اذیتوں کی فہرست میں سے ایک اذیت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو جانتا ہے اور اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کی بدبو یہ اہل جہنم کو اذیت پہنچائے گی. یعنی جس طرح سانپ کا کاٹنا، جس طرح بچھوؤں کا کاٹنا، جس طرح آگ کا جلانا، جس طرح کینچیوں سے کاٹا جانا، جس طرح وہ خون اور پیپ گرم گرم پانی پلانا، درست. یہ سب انسان کو اذیت پہنچاتا ہے. اسی طرح اذیت ایک یہ اذیت بھی ہے اہل نار کے لیے، یعنی گویا اس کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اس کو ایسا شخص کہ جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا اس کے مطابق، اس کے بدن سے جو بدبو ہوگی وہ اس کو اذیت پہنچائے گی. تو کتنی بدبو اٹھے گی اس کے جسم سے. لہذا آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ ادارہ، دینداری، یہ سب کے اوپر بھٹا لگتا ہے، سب داغدار ہوتے ہیں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں. میں پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے کہا نا کہ یہ بات میں پہلی دفعہ نہیں عرض کر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. دیکھیں صرف ایک دو چیزیں اور بس ختم کر رہا ہوں میں، ٹینشن نہ لیں زیادہ. دیکھیں یہ بہت نیچرل سی چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی فیلڈ اختیار کرتی ہیں یا جب بھی کسی آپ صنف میں داخل ہوتی ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص، ایک بچہ ہے، فوج میں جانا چاہتا ہے، اس نے ٹیسٹ دیا، امتحان دیا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیا، سارے ٹیسٹ کلیئر کرتا وہ داخلہ ہو گیا اس کا، درست. اب جب وہ فوج میں پہنچا پہلے دن اتنی لمبی زلفیں، درست. اپنے حساب سے اس نے اپنا حلیہ بنایا ہوا. آپ کا کیا خیال ہے فوج میں جب یہ جائے گا اپنے ٹریننگ سینٹر میں، اب ٹریننگ کا مرحلہ ہے نا، تو دوپہر کو 1 بجے سو کے اٹھنے کا عادی، جب دل چاہے جو دل چاہے کھا لے، ہر وقت بھینس کی طرح منہ چڑھتا رہے. آپ کا کیا خیال ہے اس انسٹیٹیوٹ میں یہ سارے اس کی باتیں چلیں گی؟ صبح آئے، مثلا فرض کریں اٹھانے کے لیے دیکھا صاحب سونے کا، چلو سونے تو کوئی بات نہیں، سب ماں چھوڑ جاتی ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے کیا آپ کے خیال میں؟ اٹھائیں، وہ کہیں یار بھائی بھی میری نیند پوری نہیں ہو سکا، نیند پوری نہیں تو گھر جا کے سو. جب آپ یہاں آئے ہو تو آپ کو یہاں کی ساری چیزوں کو اوبے کرنا پڑے گا. آپشنل نہیں ہوتا، الزامی ہوتا ہے، اجباری ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا، درست. سب سے پہلے تو پیالہ رکھ کے اس کے بال شہید ہوں گے. مشہور ہے نا پیالہ کٹ فوجیوں کا، پیالہ رکھتے ہیں سر پہ اور سارے اطراف سے کاٹ دیے، جو بچ گیا بس وہی ہے، اس کو پیالہ کٹ بولتے ہیں، درست. اس کے بعد صبح 4 بجے مثلا اس کو اٹھا کے پہلے نماز شب کے لیے نہیں اٹھائیں گے، وہ رگڑا دینے کے لیے اٹھائیں گے، ایکسرسائزز کے لیے اٹھائیں گے. گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو پہلے کبھی ادھر چڑھا رہے ہیں، کبھی ادھر اتار رہے ہیں، کبھی ادھر پکا رہے ہیں، وہ ایک رگڑا بنوائیں گے اس کو. بلاخر انہی چیزوں سے یہ نکل کر جب پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے پریڈ ان کی تو یہ پختہ ہو کے نکلتا ہے، ایک فوجی بن کے نکلتا ہے. یہ سمجھیں آپ ٹریننگ سینٹر میں آئی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دین کے ٹریننگ سینٹر میں آئیں تو اس کے تقاضے آپ کے اوپر لاگو نہ ہوں؟ آج تک آپ مہندی لگے ہاتھوں سے باہر جاتی تھی، اب آپ کے لیے ممنوع ہے، اس لیے کہ زینت ہے. میں کچھ وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے پریکٹیکل کام آئیں گی. آج تک آپ مثلا فرض کریں ایسا مکھنے پہنتی تھی جن کے اوپر ستارے لگے ہوئے، آج آپ نہیں پہن سکتی. آج کے بعد سے
آج تک آپ بغیر جرابوں کے بھی گھر سے باہر نکل جاتی تھی، یا کوئی کزن آ گیا تو آپ نے کہا چلو اپنا ہی بھائی ہے، خود سے یہ بھائی ہے لیکن ویسا بھائی تو نہیں ہے کہ جس سے پردہ ساکت ہو. بھائی دو طرح کے ہیں، درست. یہ ان بھائیوں کی کیٹیگری میں سے ہے کہ جس سے پردہ ساکت نہیں ہے، تو آپ کو پردہ اسے بھی کرنا ہے. چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن بالآخر یہ اپنی جگہ پر. آپ کسی شادی میں جا رہی ہیں، گھر سے ہی ماشاءاللہ دلہن بن کے، دلہن وہ بعد میں ملے گی، پہلے دلہن گھر سے نکل رہی ہے. اب نہیں کر سکتی آپ یہ. حتیٰ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ وہاں خواتین کی محفل میں بھی شاید آپ کے لیے آپ کہیں جی میں نے تو چادر لے کر جانا ہے نا، حجاب کر کے جانا ہے، اصل سیاہ پوش، سر سے پیر تک سیاہ پوش بن کے نکلوں گی، لیکن جب وہاں نکلی تو کوئی امریکن بچی نکل رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، ہمارا معاشرہ اس کو قبول کرے گا؟ آپ سے نہیں کرے گا، قطع نہیں کرے گا. سب پریشان ہو جائیں گے، یہ القائم کی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے. مثلا اگر آپ کسی بھی مدرسے میں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں آئی ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں، یا آؤ نہیں، آئے ہو تو طریقے سے آؤ، تقاضوں کو پورا کرو، یہ چیزیں آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گی. کل کو آپ میں سے بہت ساری ذاکرائیں بنیں گی. لما تقولون ما لا تفعلون، یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں. صرف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. آپ ممبر پہ بیٹھ کر حجاب کی بات کریں، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ کی حرمت کی بات کریں، ممبر پہ بیٹھ کے مطلب فرض کریں آپ لباس کی بات کریں، اور آپ کا یہ ساری آپ کے اندر فالٹس موجود ہوں، تو لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے تو کہہ کیوں رہے ہو. خلاصہ یہ کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آئی ہیں، بہت اچھا کام ہے. میں نے کہا نا کہ جو روایتیں شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بہت نیک کام ہے، بلکہ اوجب الواجبات کر رہی ہیں آپ. لیکن اب آ ہی گئی ہیں تو بعض چیزوں کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی وجہ سے نہ ادارہ بدنام ہو، نہ دین بدنام ہو، نہ اسلام بدنام ہو، بلکہ آپ کو دیکھ کر 4 خواتین کا یا 4 گھر والوں کا یا 4 خاندانوں کا دل چاہے کہ ہم بھی اپنے بچے کو اس ادارے میں بھیجیں یا دین سیکھنے بھیجیں، کہ دین سیکھنے کے بعد دین تراشتا ہے نگینے کو. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ترشا ہوا نگینہ خراب ہو جاتا ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. واقعی یہ معاشرے کا درد دل ہے جو میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گفتگو تو ختم، کچھ ٹائم اوپر ہو گیا، اس کا جواب کا ٹائم ابھی میرے پاس نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ لوگ کھولیں توضیح المسائل. توضیح المسائل میں جہاں خرید و فروخت کے احکام ہیں، اس میں کچھ مسئلوں کے بعد، حرام معاملات کے بعد وہاں پر سود کی بات کی ہے انہوں نے، تو وہاں پر یہ مثالیں دی ہوئی ہیں انہوں نے. وہاں پہ یہ آپ کو مسئلہ مل جائے گا، آپ پڑھیے گا، اگلے ہفتے پڑھ کے آئیے گا. اگر تو میں آ گیا تو میں ریپیٹ کر دوں گا، پھر دیکھ لیجیے گا آپ صحیح سمجھیں یا نہیں سمجھیں. اور اگر میں نہیں آیا تو چلے، کچھ تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو ہی جائے گا. آپ صحیح غلط کو آپ مسئلہ پھر بعد میں دیکھیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. يا صاحب السماء